اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر حسین، فکر حسین عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام، آپ نے کربلا کی سرزمین پر 72 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اپنے نانا کے دین کو بچا کر امت مسلمہ پر احسان عظیم فرمایا ہے، اور مسلمانوں کی انتہا بھی قربانی ہے اور ابتدا بھی قربانی ہے۔ اسلامی سال ختم ہوتا ہے تو قربانی پہ ختم ہوتا ہے، اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو قربانی سے ہی شروع ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام، آپ کا ذکر وہ ذکر عظیم ہے جو کہ تا قیام قیامت باقی رہے گا، اور یزید لعین جس نے حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کو کربلا کی سرزمین پر ناحق شہید فرمایا، ناحق شہید کیا، اس کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو گیا، اور حسین بظاہر ہار کر بھی جیت گیا، اور یزید بظاہر جیت کر ہار گیا۔ اور حضرت سیدنا امام حسین علی مقام، آپ کی شہادت اس طرح بیان کی جائے کہ سننے والے کے دل میں جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت پیدا ہو۔ اور اہل سنت و جماعت یہ وہ واحد صحیح العقیدہ جماعت ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو مسلمانوں کا کوئی چہرہ دکھانا ہو، اگر ان کو اسلام قبول کروانا ہو، تو سوائے اہل سنت و جماعت کے کسی اور جماعت کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت نہ کسی صحابی کی گستاخ ہے، نہ کسی ولی کامل کی گستاخ ہے، نہ اہل بیت کے گستاخ ہے، نہ ہی انبیاء کرام کی گستاخ ہے۔ اور شہادت امام حسین جس طرح بیان کی جاتی ہے، ہمارا دل نہیں مانتا کہ امام حسین علی مقام کربلا کی سرزمین پر اس حال میں موجود تھے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ اگر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائیں تو وہاں پر اگر مینڈا آ سکتا ہے تو کیا امام حسین علی مقام کی شہادت پر کچھ نہیں ہو سکتا تھا؟ اگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام زمین پر ایڑیاں رگڑیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، تو کیا خاندان نبوت ان کے پاس یہ طاقت نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، لیکن امام حسین علی مقام نے خود اس شہادت کو پسند فرمایا، اور ہمارے امام نہ ہی مظلوم تھے، نہ ہی وہ گڑ گڑا رہے تھے، نہ ہی وہ ان سے کچھ مانگ رہے تھے،
بلکہ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام نے کربلا کی سرزمین پر جرت اور بہادری کا وہ باب قائم کیا کہ اگر اس کو صحیح معنوں میں دیکھا جائے، پڑھا جائے، سنا جائے تو بندہ مومن کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوتا ہے۔ اگر عورتوں کو بتایا جائے کہ خاندان نبوت کی جو عورتیں اس وقت کربلا کے میدان پر موجود تھیں ان کا جذبہ کیا تھا، تو آج کی عورتوں میں بھی جذبہ ایمانی پیدا ہوا۔ یہ رونے رلانے والی باتیں ہیں، یہ آہو بکا کرنے والی باتیں ہیں، یہ ایک محفل میں عجیب سا رنگ پیدا کر دینے والی باتیں، یہ فکر حسین نہیں ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام نے اپنی شہادت جو پیش فرمائی وہ اس لیے نہیں تھی کہ اس کو بیان کر کے رونا، یہ کسی اور کے حق میں آئی ہے، یہ کسی اور کے حصے میں آئی ہے۔ ہمارے حصے میں جو چیز آئی ہے، ہمیں جو نصیب ہوئی ہے، وہ یہ چیز ہے کہ فکر حسین کیا تھی۔ ذکر حسین کے ساتھ ساتھ فکر حسین بھی ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا امام حسین علی مقام کربلا کی سرزمین پر جو گئے تھے، آپ کا مشن کیا تھا؟ وہ تخت کے پیچھے نہیں گئے تھے، وہ تخت کے پیچھے نہیں گئے تھے، وہ اپنے نام کے لیے بھی نہیں گئے تھے، وہ اس لیے بھی نہیں گئے تھے کہ لوگ میرے ہاتھوں پر بیعت لیں،